انسان کا ضمیر جس کے بارے میں ہمیں یہ امید ہے کہ وہ زندہ ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے، اس ضمیر کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس عدالت میں کچھ جھوٹے مقدمے قائم کر دیے گئے ہیں، اور وہ جھوٹے مقدمے قائم کرنے کا سلسلہ ہمارے اور برادران وطن کے اور ملک کے مشترک دشمن انگریزوں کے زمانے سے شروع ہوا۔ تاریخ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندو بھائیوں کے درمیان بڑے بڑے جو اختلافی معاملات ہیں، جو اس وقت تازہ کیے گئے ہیں، نپٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ سارے کے سارے انگریزوں کی حکومت میں اٹھائے اور پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں نئے انداز سے تاریخ سازی کا جو کام ہو رہا ہے، تاریخ بنانے کا جو کام ہو رہا ہے، اس کا آغاز بھی انگریزوں کے زمانے سے ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم ہندوستان کی اس اکثریت سے جو اس ملک سے محبت کرتی ہے اور اس ملک کی سالمیت سے محبت کرتی ہے، اس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ذہنیت کی حقیقت کو اور اس کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا گیا تو معاملہ حل کرنا آسان ہوگا۔ آج ایک طبقہ ہے جس نے یہ طے کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو دوسری بڑی اکثریت ہے، اس کے ماضی کو مشکوک بنانا ہے اور حال کو مصیبت بنانا ہے اور مستقبل کو تاریک کرنا ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں ماضی کا مسئلہ، ماضی میں کیا ہوا ہے، اسی کو صاف کرنے کی یا حقائق کی روشنی میں پیش کرنے کی یہ سیمینار ایک مضبوط ترین کوشش ہے، جس میں بڑی تحقیق و جستجو اور محنت کے بعد مقالات لکھ کر پیش کیے گئے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ محنت اس ملک کی تاریخ کے رخ کو کسی نہ کسی درجے میں بدلنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ ہم اپنے برادران وطن سے اپنے اس مقدمے کے بارے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتے ہیں، اور کہنا اس لیے چاہتے ہیں کہ آج یہ مقدمہ پیش کرنے والی شخصیت ہماری مرکزی قیادت میں مرکزی مقام پر فائز ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ صدر محترم ہیں، مسلمانوں کا جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے، ان کی طرف سے یہ سلسلہ ہے، تو ہم یہ بات کہنا چاہیں گے۔ بعض باتیں آئی ہیں اپنے انداز سے، ہم ایک بات تو یہ کہیں گے کہ آپ ملک کی وفاداری چاہتے ہیں یا ہمارا مذہب بدلنا چاہتے ہیں؟ سیدھا سادہ سوال ہے۔ اگر ملک سے وفاداری کی ضرورت ہے تو ہم یہ بندہ عاجز پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے بے تکلف یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی روشنی میں، دینی احکام کی روشنی میں، معاہدوں کی پابندی کا جو شرعی حکم ہے اس کی روشنی میں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، اور اگر کوئی ملک سے غداری کرتا ہے تو ہم اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ البتہ ایک